انسان مقام ابدیت ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور اپنی روح پھونک دی۔ ہیں؟ ہاں، اور اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے یا میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اگر انسان کو اللہ اپنی صورت پہ نہ بناتا یا اپنی روح نہ پھونکتا، یا اپنی روح سے مراد کیا ہے؟ اپنی پہچان دی ہے اس کو، کائناتی کوئی چیز نہیں پہچان سکتی تھی اس کو۔ جس طرح سے اپنے رب کو انسان نے پہچانا ہے، کسی چیز نے نہیں پہچانا۔ اللہ نے اسی نفق کی جو اس میں کری ہے، انسان نے اسی نفق کی معرفت سے اللہ کو پہچانا ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اور اگر وہ پہچان اس میں سے مفقود ہو جائے تو یہ ظالم اور جاہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنے رب کی معرفت ہے، یہ افضل ہے، اشرف ہے۔ یہ اپنی وضاقتہ سے اشرف نہیں ہے، اشرف اس بات سے ہے کہ یہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے اس کی مخلوق میں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اس شکل میں ظاہر کیا دنیا میں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب رب فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو وہ ایک تجلی شوق تھی۔ جب ذات نے احدیت پر کری، یہی محبت تھا، یہی عشق تھا، یہی شوق تھا کہ وہ آپ اپنے آپ پہ فریبتا ہوا تھا۔ اس شوق میں جو تجلی ہوئی ذات کی، وہ احدیت پر تھی، اس کی یکتائیت پر تھی، کیونکہ وہ حسن و جمال، عظمت و بزرگی میں یکتا، اس پر اس نے تجلی کی، جس سے ظہور وحدت ہوا۔ اور جب احدیت نے وحدت پہ تجلی فرمائی تو کثرت کا ظہور ہوا۔ اور وہ کثرت ساری کائنات ہے، عرش ہے، فرش ہے، انسان ہے، ہر چیز ہے وہ۔ اب وہ امانت کیا تھی؟
جو کائنات میں پیش کی گئی، جو کسی نے قبول نہیں کیا، وہ امانت وہی شوق اور محبت تھی کہ کون مجھے پہچانے، وہ معرفت تھی، کسی نے نہیں قبول کی۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انسان عجلت میں تھا اور اس نے جلدی کری اس کو قبول کرنے میں، کیونکہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی۔ اب اس نے قبول کیوں کی؟ اس کی مرضی تھی کیا؟ یہ وارفتگی میں کر لی نے قبول۔ محبت میں، وارفتگی میں ان نے قبول کر لی۔ اب اسی قبولیت پہ جو اس نے قبول کری، اللہ اسی پہ تو کہتا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی۔ اب یہ بات اس کے لیے، انسان کے لیے اگر دیکھا جائے اعزاز بھی ہے اور وعید بھی۔ اب کون اس کو اعزاز بناتا ہے، کون اس کو وعید؟ کیوں؟ کہ اس میں فجور اور تقوی دونوں برابر ہیں۔ جس کا فجور بڑھے گا وہ وعید بنا دے گا، جس کا تقوی بڑھے گا وہ اعزاز بن جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اکرام کیا اور کہتا ہے نا مکرم بنی آدم، ہم نے اس پہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اس کو معرفت دے دی، اس کو حکمت دے دی، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس اکرام کا مستحق بھی نہیں ہے۔